دوزخ میں جائے گا، میں نے جلا دیا تو کفارہ ہو جائے گا۔ کہا نہیں، اتنا میرا جگر نہیں ہے، میں آپ کو گواہ بناتی ہوں، میں نے اسے معاف کیا۔ ادھر اس نے کہا میں نے معاف کیا، ادھر ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا اور ساتھ ہی جان نکل گئی۔ حقوق کا معاملہ بڑا سخت ہے، بہت سنگین ہے۔ پھر آپ نے اس کا جنازہ خود پڑھایا اور اس کے قبر تک ساتھ گئے، دفن میں شریک ہوئے۔ پھر جب دفن سے فارغ ہو تو آپ نے کہا سنو، جس نے ماں باپ کو تکلیف دی اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ تو میرے نبی نے زندگی کے دو رخ بتائے ہیں، الصلاۃ، اے میری امت مرد عورت نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک اور اچھے اخلاق پر جا کر دین مکمل ہوتا ہے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ کہ جس کے اخلاق اچھے، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاتا، جو کسی کا دل نہ توڑتا ہو۔ سب سے بہترین ایمان والا کون ہے؟ کہ جس کے اخلاق اچھے۔ تو بیس بنتی ہے نماز سے، اگر نماز نہیں ہے تو بنیاد نہیں بن سکتی، اور اگر اخلاق نہیں تو چھت نہیں بن سکتی۔ دو چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے بھائیو۔ نمازیں بھی زندہ کرو، چاہے جاب پہ ہو، چاہے شاپ پہ ہو، چاہے سفر میں ہو، جب نماز کا وقت ہو تو کھڑے ہو جاؤ، کپڑا ساتھ رکھو، وضو کا انتظام رکھو، اور جب اذان کا وقت ہو، جب نماز کا وقت ہو، آپ کے یہاں تو وقت بڑا لمبا چلتا ہے، نماز نہ چھوڑو، سجدے میں سر رکھو، اور آپس میں رہتے ہوئے حسن سلوک کو رکھو، حسن سلوک کو رکھو۔ اسلامی معاشرہ اچھے اخلاق سے بنتا ہے، اسلامی معاشرہ عبادت سے نہیں بنتا، اچھے اخلاق سے اسلامی معاشرہ بنتا ہے۔ اور اچھے اخلاق وہ صفت ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ساری زندگی کے تہجد گزار اور ساری زندگی کے روزے دار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا۔ اوروں کی سہ جانا اور میاں بیوی کا جھگڑا، یہ شیطان کو اتنا پسند ہے کہ شیطان، میں نے پچھلے بیان میں بھی بتایا تھا، پھر بتا رہا ہوں کہ ہر طرف یہ آگ لگی ہوئی ہے۔ شیطان روزانہ اپنی کچہری سجاتا ہے، روزانہ، اور پھر اپنے شیطانوں سے پوچھتا ہے کیا کر کے آئے ہو؟ تو ایک شیطان کہتا ہے قتل کروایا، کہتا ما صنعت شیئا، کچھ نہیں کیا۔ کہتا میں نے چوری کروائی، کہا ما صنعت شیئا، کچھ نہیں کروایا۔ چلو چوری قتل چھوڑو، کہتا میں نے شرک کروایا، شرک کفر، کہا ما صنعت شیئا، کچھ نہیں کیا۔ اتنے بڑے جرم میں گنا رہا ہوں۔ کہا جی نماز چھڑوائی، کہا کچھ نہیں کیا۔ روزہ چھڑوایا، کچھ نہیں کیا۔ میں نے شراب بکوائی، کہا کچھ نہیں۔ جوا کھلوایا، کہا کچھ نہیں۔ ایک لنگڑا شیطان کم بخت کھڑا ہو کے کہتا ہے جی میں نے میاں بیوی کو لڑایا۔ کہتا ہے شاباش پتر، کم تو کر کے آیا، آجا ادھر آجا۔ وہ اس کو قریب بلاتا ہے اور اسے گلے سے لگاتا ہے اور اپنے برابر بٹھاتا ہے کہ شرابی کی شراب اس کی ذات تک، بے نمازی کی غفلت اس کی ذات تک، چور کی چوری اس کی ذات تک، بدکار کی بدکاری اس کی ذات تک۔ میاں بیوی کی لڑائی، خاندان برباد، نسلیں برباد، گھر برباد۔ ایک کا بربادی اور سینکڑوں کی بربادی میں کتنا فرق ہے۔ اللہ نے کہا عاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ اللہ نے کہا اپنی بیویوں سے اچھا سلوک رکھنا، اگر تمہیں پسند نہ آئیں پھر بھی اچھا سلوک کرنا، اللہ نے اس میں تمہارے لیے بڑے خیر کے اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اگر میاں بیوی میں کھٹ بٹ ہو جائے اور وہ آپس میں صلح کر لیں تو اللہ اس پر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تم نے یہ تو سنا ہوگا روزے رکھے تو گناہ معاف، حج کیتا تو گناہ معاف، نمازیں پڑھیں تو گناہ معاف۔ میں تمہیں ایک اور چیز بتا رہا ہوں، قرآن پاک سے بتا رہا ہوں، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم و عدوا لکم، اے ایمان والو
میاں بیوی میں ضروری نہیں سرسلا قائم ہو، اولاد ماں باپ میں ضروری نہیں کہ ہر وقت اتفاق ہو، کبھی کھٹ پٹ بھی ہو جائے گی، کبھی دل بھی ٹوٹ جائیں گے، کبھی دل کھٹا ہو جائے گا، کبھی بیوی کی سخت زبانی، کبھی خامند کی سخت زبانی، کبھی اولاد سے بدتمیزی۔ یہ جنت نہیں ہے، دنیا ہے، یہاں یہ ہوتا رہے گا۔ لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ اگر تم میاں بیوی ایک دوسرے کو معاف کر دو گے، درگزر کر دو گے اور اندر سے دل صاف کر لو گے، تو تمہاری اس صلح پر فإن اللہ غفور الرحیم، میں تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ قربان جاؤں، کیا میرا نبی آیا! صرف نماز پہ جنت نہیں ہے، میاں بیوی کی صلح پر بھی جنت ہے۔ اور جھگڑا کس میں نہیں ہو جاتا؟ کس میں نہیں ہو جاتا؟ اللہ کے نبی کی بیویاں وہ اللہ کے نبی سے جھگڑا کرنے لگی تھیں، کس میں نہیں ہوتا؟ اور حضرت فاطمہ اور علی، اس سے بڑا جوڑا کہاں سے میں لاؤں؟ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، نور کی چمک ہے۔ تو جنتی کہیں گے یہ نور کہاں سے آیا؟ تو فرشتے کہیں گے اوپر علی و فاطمہ ہنسے ہیں، ان کے دانتوں کے نور سے جنت روشن ہو گئی۔ نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ جوڑا۔ اللہ کے نبی گھر میں آئے تو دیکھا فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پریشان بیٹھی، تو آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میری اور علی کی لڑائی ہو گئی۔ حضرت فاطمہ کی عمر تھی 15 سال جب شادی ہوئی، حضرت علی کی عمر تھی 20 سال پورے نہیں تھے۔ جب اب چھوٹی عمر ہے، تجربہ نہیں ہوتا ہے، آہستہ آہستہ مزاج ملتا ہے۔ پہلے دن کہاں مزاج ملتے ہیں؟ کچھ سسرال کی زیادتی ہوتی ہے کہ لڑکی کے آتے چوتھے دن کہتے ہیں تیرا اتنے دل ہی نہیں پہ لگتا، تو ماں پیو نوں یاد کیتی جانی تو اور کنوں یاد کرے۔ 4 دن شدھ نو آیا ہوں تو تینوں ماں یاد آ رہی، تینوں ابا یاد آ رہے ہے، بے وقوف جا نومن۔ اور کچھ وقت گزرے گا تو اس کا دل کھلے گا۔ شریف زادیوں کی جہاں ڈولیاں اترتی وہیں ان کے جنازے اٹھتے ہیں، لیکن ایک ترتیب ہے۔ یہ تھوڑا ہی کہ آتے ہی تم حکم سنانا شروع کر دو، ہن تیرا دل پیچھا نہیں جانا چاہیے با تیرا اتھے دل لگنا چاہیے، اس طرح تھوڑا ہی لگتا ہے۔ تو محبت دینے سے دل لگتا ہے۔ ماں باپ عیب چھپاتے ہیں، ساس اور سسر عیب نکالتے پھرتے ہوتے، ماں باپ مجبور ہوتے ہیں عیب چھپاتے ہیں۔ سسرال کا طریقہ ہوتا ہے عیب ہی نکالتے رہتے ہیں، عیب ہی نکالتے رہتے ہیں۔ عیب ڈھونڈنے جاؤ گے تو لوگوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، خوبیاں ڈھونڈنے نکلو گے تو ہر مسلمان میں تمہیں کچھ نظر نہ آئے تو کلمہ تو نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میرا ایک تایا زاد بھائی تھا، جوانی میں ہی فوت ہو گیا، اور انتہائی غافل جیسے ذمہ داروں کی اولاد ہوتی ہے، ایسا پورا صرف اس نے وہ نمازیں پڑھی جو میں ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے گیا بس، یا عید کی نماز۔ ایک دن میں اس کی گاڑی میں بیٹھا برابر، مجھ سے کہنے لگا طارق میاں آج تائیں کدی قبلے المنہ کر کے تھکیا نہیں؟ شرم اللہ اکبر۔ میں حیران اس کا منہ دیکھنے لگا، میں آج تک کبھی قبلے المنہ کر کے تھکیا نہیں، قبلے کی طرف منہ کر کے میں نے کبھی تھوکا نہیں، ادب کی وجہ سے۔ پتہ نہیں تمہیں برا نظر آ رہا، اس کے اندر پتہ نہیں کیا خوبیاں چھپی ہوئی ہاں۔ اور کس بات پہ اللہ کب معاف کر دے کیا خبر۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، ہر رات نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی تھی۔ ایک رات وہ ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار 6 لاکھ روپیہ بنتا ہے، ایک رات کا 6 لاکھ روپیہ۔ جو لڑکی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی رونے لگی، تو اس کفل نے کہا کیوں روئی ہو؟ وہ کہنے لگی میں پیشہ ور نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا۔ تو کفل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، آج کے بعد تو میری بہن ہے، یہ دولت تمہیں ہدیہ ہے، میں کتا انسان ہوں، میرے لیے دعا کر دے، اللہ میری بخشش کر دے۔ اس کو نہیں خبر کہ موت سر تے کھلوتی ہے، وہ بچی گھر پہنچی پیچھے کفل مر گیا جوانی میں۔ یہ خطرہ تھا کہ کل اس کا کوئی جنازہ نہیں پڑے گا، کل اس کو کوئی غسل نہیں دے گا، کل اس کی میت کو کندھا کوئی نہیں دے گا۔ تو میرے اللہ نے غیب سے پردہ اٹھایا اور اپنے قانون کو بدلا۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے کفل کے گھر کے دروازے پر دیکھا، لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے، یعنی اٹھو اس کا جنازہ پڑھو، اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ ہاں یہ اللہ ہے، اللہ کوئی دنیا کا بادشاہ تھوڑا ہی ہے، اللہ ہے، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب؟
معاف کر دیا ہے، تم غسل دو، کفن دو، اٹھاؤ، جنازہ پڑھو، قبر میں اتارو۔ عیب تلاش کرنے شروع کریں تو لوگوں نے نبیوں اور اللہ کو نہیں چھوڑا، بھلائیاں دیکھنے چلو تو پتہ نہیں کون سی بھلائی اللہ کو کس کی پسند آ جائے۔ آدمی کو پرفیکٹ ہونا چاہیے، یہ کیا بے وقوفوں والی بات؟ مرنے والا بھی کبھی پرفیکٹ ہو سکتا ہے، مٹی